میں آپ کے ساتھ جناب شیخ سعدی کی حکایات شیئر کر رہا تھا۔ تو عادل حکومت کے بارے میں شیخ سعدی ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بادشاہ جو کہ عوام میں گھومتا پھرتا رہتا اور معمولی سے کپڑے وہ زیب تن رکھتا، تو ایک دفعہ ایک اس کا کوڑکی اور وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ نے معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بادشاہ کو چاہیے کہ وہ شاہانہ لباس زیب تن رکھے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میرا جو نفس ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، میرا نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میں شاہانہ لباس پہنوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس جو خزانہ ہے وہ عوام کی امانت ہے، اور میرے عوام بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ جو اس خزانے میں پیسے دے رہے ہیں، جو مجھے ٹیکس دیتے ہیں، وہ لوگ اس کے برابر کے حصہ دار ہیں۔ اگر تو میں ان سب کے لیے اسی طرح کی ریشمی لباس فوڈ کر سکتا ہوں، اس کے لیے قیمتی لباس ہیرے جواہرات فوڈ کر سکتا ہوں سب کے لیے اور اپنے لیے، تو پھر تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں ایسے ہی کپڑے پہنوں۔ اگر میں اپنی عوام کو اتنی قیمتی چیزیں نہیں دے سکتا ہوں، تو پھر مجھے یہ واجب نہیں ہے کہ میں اس طرح کے عظیم کپڑے پہنوں، اپنے آپ کو بڑا حسین و جمیل ظاہر کروں، مگر حقیقت میں عوام کا خون پی رہا ہوں۔ تو یہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایکچولی جو اس کا عوام ہے، جو اس کے غریب آدمی ہیں، وہ تو بادشاہ کے لیے ایک ایسٹ ہیں، بادشاہ کے لیے وہ ایک درخت ہیں، وہ ایسے درخت ہیں جو بادشاہ کو پھل بھی دیتے ہیں اور اس کو سایہ بھی دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کا حق یہ ہے کہ اپنے درختوں کی حفاظت کے لیے کام کرے، اپنے درختوں کی حفاظت کے لیے اس کو فوج کو تیار کرنا چاہیے، اس کو فوج کو اسلحہ دینا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ فوج اس کی وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ بن بیٹھے، فوج خدا بن بیٹھے، یہ اس نے نہیں کہا تھا، نہ شیخ سعدی نے کہا۔ اس نے کہا فوج کو تیار کرنا چاہیے، فوج کو رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ فوج اس کا ملک رکھے، یہ اس نے نہیں کہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا آپ لوگ۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ بادشاہ کو فوج تیار کرنی چاہیے، بادشاہ کو اپنی عوام کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے، بادشاہ کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بادشاہ کو ٹیکس دے اور بادشاہ اس کے لیے رفاہی کام کر سکے، بھلائی کے کام کر سکے۔ اور اس نے ایک بادشاہ نے یہ بات کہی، اس سے زیادہ کوئی بزدل اور کمینہ نہیں ہے جو چیونٹی کے سامنے سے دانہ ڈالے۔ شجاعت کی قسم، پوری دنیا کی حکومت بھی اس قابل نہیں ہے کہ اگر میرے لیے کسی کا ناحق خون کیا جائے، کسی کا ناحق کھا لیا جائے، یا کسی پہ جبر کے ذریعے اس کی روٹی چھین کر میری چنگیر میں رکھ دی جائے، تو کتنے حسین اور اعلیٰ اقدار ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے نا، وہ شیدہ ٹلی، ان کمینوں کا ہے تو ایکچولی نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، بہرحال ہاؤ لائف از ٹریجک، کہ قدرت نے عطا کی ہے ان کو خواجگی کی، جو نہیں جانتے بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہ مطلب وہ نہیں جانتے کہ خواجگی کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، ان کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ تو بہرحال شیدہ ٹلی صاحب وہ ایک سگار پی رہا تھا، اینڈ ہی واز ویئرنگ دا کلوتھ، اس کی پوری باڈی اٹائر دیٹ واز اے مین شیلو شو آف۔ بالکل شیخ رشید ایک مجھے شو آف، ایک آپ کہہ لو کہ شیلوس آدمی نظر آیا، بہت ہی آپ کہہ لو کہ کھربوں پتی ہوگا مے بھی، لیکن انسان کی کمینہ پن، اس کا نچلا پن، اس کی باتوں سے، اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کرو، آپ وہ انور مقصود کو دیکھتے ہو، جو کچھ ہے، یو ول سی ہی از اے ٹرو پرسن، آپ کو وہ بالکل حقیقت نظر آئے گا۔ ہم نے ایکچولی یہاں پہ، میں شیخ سعدی کی جو عادل حکومت کی انہوں نے بات کی ہے، اس پہ آپ کے ساتھ یہی جائز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اوٹر ٹائر کو، کپڑوں کو، قیمتی لباس کو، قیمتی گاڑی کو، قیمتی لیونگ سٹائل کو، برانڈز کو عزت کا معیار بنا لیا ہے۔ کریکٹر ہمارے پاس سے چلا گیا، کریکٹر ہوتا ہے اصل عزت کا معیار۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اگر کمینے لوگ کوئی معیار بنائیں گے تو وہ معیار بھی کمینہ ہوگا۔
ذلیل لوگوں کا معیار بھی ذلیل ہوگا، گرے ہوئے لوگوں کی اخلاقیات بھی گری ہوئی ہوں گی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی زندہ قوم ہیں، ہم بڑے وہ اسلام کے کلاں ہیں، کیا ہیں ہم لوگ؟ یہاں پہ غاصب لوگ ڈومینیٹ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ گروپ ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے بڑا قبضہ گروپ ان کو بنوانے والا ہے۔ نوجوسی کے جنرل باجوہ کے بارے میں آ رہا تھا، مجھے وہ مونسلائی کے انٹرویو سے پتہ چلا، آئی واز امیزڈ کہ ہاؤ آرمی از ہیوک پلئنگ ود دس کنٹری۔ امریکہ ایور وانٹس دس کنٹری شوڈ ناٹ ڈیولپ۔ امریکہ خدا ہے اور یہ اس خدا کے فرشتے ہیں یا پپٹس ہیں۔ I don't think that there is any heavenly God which people say God, God, God. I don't think. ہوگا گاڈ یا نہ ہوگا، مجھے اس کا بھی وہ کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے ملاؤں سے ڈر آتا ہے۔ ملا کہتے ہیں جو بھی ملاؤں کا خدا ہے میں اس کو مان لیتا ہوں، مگر سکہ تو میاں امریکہ کا چلتا ہے۔ اس ملک کو بے روزگار رکھنے میں، اس ملک کو انڈر ڈیولپ رکھنے میں، اس ملک کے جگہ جگہ بیکاری رکھنے میں، ہماری بیٹیاں اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہیں، ہماری بہنیں۔ کیوں ہم نے اس غریب عوام کو اس طرح ذلیل کیا ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا کلا ہے؟ یہ لوگوں کو غلام رکھنے کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے۔ کارل مارکس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اٹس اوپیم آف دا کامن مین۔ یہ وہ پی لیتے ہیں اور وہ مزے میں رہتے ہیں۔ کل میں ایک وہ دکان پہ گیا، وہ کہنے لگا کہ جناب 30 روپے چینی کمی ہو گئی، چینی اس کا ریٹ 30 روپے پر kg زیادہ ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کیا اللہ نے کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ سارا کام اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو مطلب عادل حکمران شیخ سعدی کی جو میں بات کر رہا ہوں، اور اپنے حکمرانوں کا آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے جس کی بات شیخ سعدی نے کی ہے، اور وہ لوگ جو عوام کا خون پیتے ہیں۔ مریم نواز کا پروٹوکول، 50 گاڑیاں آگے ہیں، 50 پیچھے ہیں، ان کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ غریبوں کا خون ہے، وہ تیرا اور میرا خون ہے، ہمارے بچوں کا خون ہے۔ مطلب ہمیں کھا رہے ہیں، ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ انہی کے نعرے مار رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر خدا بن بیٹھے ہیں۔ اور یہ اسلام کو جو شیڈو ایک وہ بنا ہوا ہے، دیٹ از ایکچولی دا ریئل رسپانسبل۔ یہ یزیدی اسلام ہے، دس از ناٹ اسلام آف پرافٹ۔ اسلام آف پرافٹ میں تو یہ ہے کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس اسلام کا فنڈامنٹل ہی یہ ہے کہ برائی کو برا کہو اور اچھائی کو اچھا کہو۔ آپ کے معاشرے میں وہ فنڈامنٹل بدل دیا گیا ہے۔ آپ کے اسلام میں وہ فنڈامنٹل یہ ہے کہ جو بندہ اچھا کہتا ہے اس کو قتل کر دو۔ سو دس از ناٹ اسلام آف پرافٹ۔ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس ایٹ اینی کاسٹ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ، دس از تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ میں غلط ہوں، بٹ لیو وتھ یور مائنڈ، وتھ یور تھاٹس۔ عادل حکمران کی بات سمجھیں کہ وہ لوگ جو عوام کی حفاظت کرتے ہیں، جو شیخ سعدی نے معیار دیا ہے، اور ایک معیار جو ہمارے اسلام میں موجود ہے، موجودہ اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔